إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ سورۃ الفتح یہ مدنی سورت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب، خدایا اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس، ان کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے، لیکن صحیح بخاری اسی طرح دیگر روایات میں بلکہ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے تو یہ جب صلح حدیبیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا ہے۔ اصل میں یہ جو جمہور مفسرین کا جو قول ہے وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مدنی اور مکی صورتوں کا معنی تو اگرچہ یہ عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی ان کو مکی صورت، جو مدینہ میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورت، لیکن جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے بس وہ مکی صورت کہلائے گی، خواہ وہ کہیں پر ہی کیوں نازل نہ ہوئی ہو، بس ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی وہ مکی کہلائے گی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو وہ خواہ کہاں پر ہی کیوں نازل نہ ہوا ہو لیکن وہ کیا کہلائے گا، مدنی صورت کہلائے گی۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں رہے تو کوئی الجھن، کوئی اشکال، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جو صورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی، اور وہ خوشخبری اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر سمجھنا ہوگا۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ دیکھیے عام انسان بھی خواب دیکھتے ہیں اور نبی بھی خواب دیکھتا ہے، لیکن فرق ہے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا یہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور نبی کے خواب کے اندر ذرہ برابر بھی غلط ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ 100% نہیں 1000% سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی میرے ہمراہ ہے، اور عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر کچھ صحابہ اکرام نے حلق کرایا، کچھ نے اپنے بالوں کو چھوٹا کرایا اور احرام کھولا۔ یہ پورا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ آپ نے خوشی میں یہ خواب صحابہ اکرام کو سنایا، لیکن اب اس کے اندر مدت کی تعیین نہیں ہے کہ کب ہم جائیں گے، کب ہم عمرہ ادا کریں گے، وقت کا تعین نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کو بہت ہی زیادہ شوق تھا، ظاہر مکہ ان کا وطن بھی تھا، تو آبائی وطن، آبائی علاقہ تھا، تو ایک شوق بھی تھا، عمرے کی ادائیگی کا تو اس سے بھی بڑھ کر شوق تھا۔ تو تمام صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس سال ہی چلتے ہیں، عمرہ ادا کر لیتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارادہ تھا۔ چنانچہ 6 ہجری کو، اور ذی قعدہ کا مہینہ تھا اور 6 ہجری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کی نیت سے تشریف لے گئے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا وہ بیٹھ گئی۔ بڑی کوشش کی صحابہ اکرام نے اس کو اٹھانے کی، لیکن وہ نہ اٹھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، فرمایا کہ اس اونٹنی کو اس ذات نے روک دیا ہے جس ذات نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ جب وہ بیت اللہ کو گرانے آ رہے تھے، جس ذات نے ہاتھیوں کو روکا تھا اس ذات نے میری اس اونٹنی کو بھی کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے۔ ادھر مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام آ رہے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور صحابہ کی تعداد 1400 تھی یا 1500 تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے۔ حالانکہ یہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا، نظریہ اور بیانیہ اختیار کیا، یہ ان کے نزدیک بھی صحیح نہیں تھا، ان کے مذہب میں بھی یہ صحیح نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا۔ آپ نے حضرت عثمان سے کہا کہ جا کر ان لوگوں سے کہہ دینا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف اور صرف عمرہ ادا کریں گے اور پھر واپس اپنے گھروں کی طرف واپس جائیں گے، کوئی لڑائی کا ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، ان کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آیا، اور اطلاع یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت تھا، اس کے نیچے تمام صحابہ کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خون کے بدلے کا اعلان کیا کہ جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہاں رک کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، ایک افواہ پھیل گئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے بیعت لی، اور قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ بیعت اللہ کے نبی نے کس طرح لی۔ فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ رب العزت ان مومنوں سے راضی ہے کہ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور حضرت عثمان ابن عفان کے خون کے بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے تھے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اللہ ان تمام مومنین سے کیا ہے؟ راضی ہے، یعنی اللہ تمام صحابہ سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ لیکن یہ حضرات 2022 بھی شروع ہو گیا اور ابھی تک راضی نہیں ہو رہے صحابہ سے۔ اللہ راضی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، اور یہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو صحابہ سے ابھی تک راضی نہیں ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا حضور نے اعلان کیا۔ جن حضرات کا موقف اور نقطہ نظر یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کو ذرے ذرے کا علم ہے، وہ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی ہے اور حضرت عثمان ابن عفان شہید نہیں ہوئے تھے اور غلط اطلاع آئی ہے، اور حضور ان کے خون کے بدلہ لینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو غیب کی بات کا پتہ چلتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پتہ نہیں چلتا ہے، پتہ چلتا ہے، لیکن تب پتہ چلتا ہے جب اللہ بتاتا ہے۔ اللہ بتائے تو پتہ چلتا ہے، اللہ نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا۔ صحابہ نے بھی بدلہ لینے کا اعلان کیا، حضور نے بھی بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ ادھر مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک وفد بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ آئے، اطلاع بھی آگے کہ حضرت عثمان خیریت کے ساتھ ہے، کسی نے ان کو شہید نہیں کیا ہے، اور وہ بھی آ گئے۔ تو ایک صلح نامہ تیار ہو گیا۔ وہ صلح کیا ہے؟ جو مشہور ہے صلح حدیبیہ، لیکن وہ ہے کیا؟ اس کے اندر کچھ شرائط تھے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے،
نہ ہم تم پر حملہ کریں گے نہ تم ہم پر حملہ کرو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، منظور ہے۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی، اگر کوئی شخص مکہ کے اندر مکہ سے بھاگ جاتا ہے اور مدینۃ المنورہ چلا جاتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوا ہو، تو آپ اس بندے کو ہمارے حوالے کر دو گے، واپس بھیجیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ اگر تمہارے پاس سے کوئی آدمی آ جائے ہمارے پاس مدینۃ المنورہ سے، اور وہ اپنے آبائی دین میں واپس ہو جائے، یا مطلب کافر ہو جائے دوبارہ، تو ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ یہ تمام شرائط مان رہے؟ فرمایا ہاں، میں ان تمام شرائط کو کیا کر رہا ہوں؟ مان رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو، جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر واپس جاتا ہے ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے، اور جو وہاں سے آ جاتا ہے اور ہم ان کو واپس کریں گے، یہ ان کو قید کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کی خلاصی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ اور ایک شرط یہ بھی رہے گی کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں ادا کریں گے، آپ لوگ اسی مقام سے واپس جائیں گے، اور آئندہ سال آپ لوگ آئیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منظور فرمایا۔ آپ کی حکمت تھی، آپ کی فراست تھی، آپ نے ان تمام شرائط کو جو بظاہر مسلمانوں کے موافق بھی نہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظور فرمایا۔ اور پھر آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ پھر مشرکین مکہ نے خود ہی معاہدہ توڑا، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہے۔ خود ہی جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو 8 ہجری کو رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا، اور اس سورت کا جو نام ہے سورہ فتح، تو یہ اسی کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کسی بند چیز کو کھولنے کا، کیونکہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اسلام کے لیے فتوحات اور ترقیوں کے دروازے سارے کے سارے کھل گئے تھے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ فتح۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پر